سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ چیز ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا۔ اب یہاں پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بھی بیان کر دی اور اپنے مخلوق کے حوالہ سے بیان بھی کر دیا کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، اس کا ذکر کر رہی ہے، اور اپنی عظمت بھی بتائی کہ وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ تو اسی طرح سورۃ صف کی یہ آیت اور پھر سورۃ جمعہ میں دیکھیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے، ادھر تھا سبح للہ، ادھر یسبح للہ ہے۔ اور اسی طرح آگے جا کے 30ویں پارے میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ ادھر امر دیا کہ تسبیح کریں، پیچھے تھا تسبیح انہوں نے کی، پھر تسبیح کرتے ہیں یا کریں گے۔ اب اس میں سارے زمانہ کا ذکر ہے، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، یعنی سبح للہ، یسبح للہ، سبح اسم کہہ کے تو سارے زمانوں کا ذکر کر دیا۔ تو یعنی کوئی زمانہ نہیں گزرا کہ اس کی تسبیح نہ ہو، یہ ذکر نہ ہوتا ہو، تو پہلے ہو چکا ہے، ہو رہا ہے اور آئندہ ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر بڑی قابل غور بات ہے کہ ہر چیز یسبح للہ ما فی السماوات، اسی طرح سبح للہ ما فی السماوات، یہ ما عموم کے لیے آ رہا ہے کہ ہر شے ذکر کر رہی ہے۔ تو ما کے اندر عمومیت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ جب ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو انسان، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم انسان ہو کے اس کا ذکر نہ کریں، اس کے حضور سجدہ ریزی نہ کریں، اس کی بندگی اپنے لیے لازم نہ کریں؟ کیسے ہم انسان ہیں؟ آئیں اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے تیار رہیں۔ اللہ نے یہ پیشانی دی ہے تو اس کی بارگاہ میں جھکانی چاہیے، اس نے زبان دی ہے تو اس کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اس نے ہمیں دل دیا ہے تو اس کے اندر اس کی یادیں رہنی چاہیے۔ ہر شے اس کا ذکر کرے، چڑیا وہ بھی چہچہا رہی ہے تو اپنے مولا کا ذکر کر رہی ہے، جانور ہیں تو اس کا ذکر کر رہے ہیں، چرند پرند، حیوانات، جمادات، نباتات، ہر کوئی اپنے رب کو اپنے اپنے طریقے سے وہ یاد کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ یاد کریں؟ ان کی تسبیح ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن تسبیح سب کرتے ہیں، ساری مخلوق کرتی ہے۔ اگر کوئی اس کے اپنے مالک کو یاد نہیں کرتا، باغی ہو جاتا ہے، تو وہ انسان اور جن ہو سکتا ہے، باقی تو ساری مخلوقات اس کی فرما برداری کر رہی ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھی، اس کی بارگاہ میں ہر شے عبد بن کے آ رہی ہے، یعنی اس کی عبادت کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ غور کیجئے ناظرین، قابل احترام ناظرات، جب ہر شے اس کے حضور عبد بنتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے، تو انسان کو کیا ہوگا جو اشرف المخلوقات میں سے ہے؟ تو اتنا اعلیٰ ہو کہ وہ اپنے رب کی عبادت نہ کرے، اس کی تسبیح نہ کرے، اس کا ذکر نہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا ذکر کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کرو، ذکر کثیر، بہت زیادہ ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح کرو، اس کا ذکر کرو۔ رب ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کا کہے اور ہم 5 وقت کے لیے بھی اس کے حضور جھکنے کو تیار نہ ہوں، کیسے ہم مسلمان ہیں؟ اور آگے دیکھیے سورۃ جمعہ ساتھ ملائیں، اس میں بھی یہی حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جلدی کرو، سعی کرو۔ یا چل کر آنے کا نہیں کہا، فاسعوا فرمایا ہے کہ سعی کرو، تیزی سے آؤ، جلدی سے آؤ۔ وذروا البیع، اور اپنے کاروبار چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، تمہاری بھلائی ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ محترم ناظرین، ایک ایک جملہ اگر ہم پوری توجہ سے قرآن کے لفظوں میں غور کریں نا، یہ سورۃ جمعہ کی آیت پڑھیے گا آپ، جمعہ گزرا ہے تو جمعہ کی عظمت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جمعہ کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا حکم دے رہا ہے، تعلیمات دے رہا ہے۔
ارشاد فرمایا کہ جمعے کے لیے بھاگ کر آؤ، جلدی آؤ، سعی کرو اور اپنے سارے کاروبار چھوڑ دو جب اذان ہو گئی ہے۔ بلاوا آ گیا ہے۔ اذان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ اب بندہ دعویٰ بھی کرے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا اور ادھر سے حکم آ جائے اور پھر اپنا کام کرتا رہے، یہ کیسا غلام ہے؟ یہ تو پھر زبانی غلامی کے دعوے ہوئے نا۔ اگر سچا غلام ہوتا تو جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں آ گئی ہیں، سب کچھ وہیں چھوڑے اور چل پڑے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اب وہی کام، تجارت جو پہلے حلال تھی، اب وہ جب اذان ہو گئی ہے، جمعے کا وقت ہو گیا، اب نہیں چھوڑا، تو اب یہی بندہ پہلے جو حلال روزی کما رہا تھا، اب وہ اپنی روزی خراب کر رہا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا اپنے بیع چھوڑ دو، تو اللہ کے حکم آنے کے بعد بھی یہ اپنی بیع نہیں چھوڑتا، تو پھر کیسا مسلمان؟ اور ساتھ کہہ دیا کہ بیع چھوڑ کے عبادت کی طرف آ جاؤ گے تو بہتری تمہاری ہے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے۔ لیکن یہ دنیا کے ٹکے، دنیا کی دولت، وہ اس کا نشہ ایسا لگا ہوا ہے کہ ہم وہ جمعے والے دن بھی، اب یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس میں کتنے مہینے گزر گئے، ہفتے گزر گئے، تو برداشت ہو گیا ہے نا، تو کیا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم جمعے کے لیے نہیں دے سکتے؟ کیسا ہمارا ذہن ہے، کیسی سوچ ہے ہماری؟ اللہ کی طرف سے کوئی گرفت آ جائے، کوئی ایسی صورت بن جائے تو پھر تو لمبا وقت بھی کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی مرضی سے اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 گھنٹہ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور پھر خود ہی اللہ نے ارشاد فرمایا جب جمعہ پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ چکو اب آزاد ہو، تم جاؤ جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب اس روزی کو فضل کہا جا رہا ہے۔ وہی اگر ہم جمعے کے ٹائم میں کام کرتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں، اور جمعہ پڑھ کے جا رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے فضل تلاش کرو، اس روزی کو فضل کہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا نظام دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم صحیح تقسیم نہیں کرتے، اپنے وقت کی تقسیم درست نہ کر کے اپنی حلال روزی کو خراب کر لیتے ہیں، اسے حرام کر لیتے ہیں، اس میں بے برکتی ڈال لیتے ہیں۔ پڑھیے بزرگان دین کے طریقے دیکھیں، حدیث کی روشنی میں مومنین کے اوقات کو دیکھیں، انہوں نے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا، اور 3 وقت کے جو ہے نا وہ انہوں نے حصے کیے ہوئے تھے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اور ایک اہل و عیال اور گھر والوں کے لیے ایک حصہ، اور ایک حصہ اپنے جسم کے لیے، آرام کے لیے۔ کتنی خوبصورت تقسیم ہے۔ آئیں آج کا درس سن کر قرآن پاک کے درس سے استفادہ کریں، اور آج کے بعد ہم بھی اپنا وقت تقسیم کر لیں۔